الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بائیسویں شب کے درس میں سورہ دخان کے اندر ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ وہاں پر سورہ قدر کی اس آیت کا ترجمہ بھی کیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ترجمے میں ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ہمارے بہت ہی محترم و مکرم حضرت حافظ جاوید صاحب دامت برکاتہم نے اس بارے میں تنبیہ فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس وقت پہ ترجمہ غلطی سے یوں ہو گیا تھا کہ لیلۃ القدر 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ بہرحال ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آیا کہ لیلۃ القدر کی رات 86 سالوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنا 86 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس واقعے کا تعلق زہار کے مسائل کے ساتھ ہے۔ یہ بات ابتدا میں ذکر کی تھی کہ ہم مسائل کے اوپر یہاں پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے، لہٰذا اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیجئے۔ ایک صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر تھے، ان کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بوڑھے تھے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی، انت کظہر امک، تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کبھی بھی محرم رشتوں کے ساتھ کسی شخص کو اپنی بیوی کو مشابہت قرار دے دی جائے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا بہن کا نام لے لے، یا محرم رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کا نام لے کے اس طرح سے بات کرے، تو عربوں کو دستور تھا کہ طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کہہ دی کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس کے بعد میں پشیمانی ہوئی کہ میں یہ بات کیا کہہ گیا، اس سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب دونوں پریشان ہوئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ زہار کا معاملہ کیا ہے، اب آپ بتائیے میں کیا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے عربوں کے دستور کے مطابق فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، ہماری کوئی اولاد نہیں، کوئی رشتہ دار میرا یہاں پر نہیں، اگر مجھے طلاق ہو گئی تو اب میرے لیے تو کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میری کفالت کر سکے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جو حکم تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس عورت نے کافی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا کہ آپ کوئی صورت نکالیں، کوئی بات کریں، میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کئی مرتبہ اس کو جواب دے چکے کہ بھائی میں نے جو بات بتانی تھی وہ آپ کو بتا دی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے سے کوئی بات نہیں کر رہے، تو یہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئیں، اور بہت زیادہ غمگین تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے گئیں، اور بہت زیادہ گریہ زاری کی، خوب رونا کیا، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی، اے اللہ میں تو ایک بیوہ عورت ہو گئی ہوں، اب میرے لیے تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی مجھ پر رحم فرمائیے۔ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئی،
مگر اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب مجھے نہیں دیا، اے اللہ آپ ہی مجھ پر ترس کھا لیجئے، میرے حال پر مہربانی آپ ہی فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت کو اس عورت کی گریہ زاری اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس کے اوپر پوری ایک سورت کو نازل فرما دیا۔ سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، اور ابتدا یہاں سے فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق اللہ سن رہا تھا اس عورت کا قول کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ اس کی اور آپ کی جو گفتگو تھی اس کو سن رہا تھا۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو نازل فرما دیا اور اس کے اندر تخفیف فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ اس کی دعا پر وحی کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آگے منافقین کے کو تنبیہ فرمائی کہ اے منافقین، تمہیں چاہیے کہ تم یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ ایمان والوں کو تو پچھلے پاروں کے اندر منع کر دیا، مگر یہاں پہ منافقین کا صراحت کے ساتھ ذکر کر کے ان سے بھی یہ بات کہی کہ تم یہود کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے کہ غیر امتیں بالخصوص یہود و نصارہ، ان کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی دوستی کرنے سے منع فرما دیا۔ ایک ہے کاروباری لین دین، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھے، ان کے ساتھ اپنے مراسم کو بڑھائے، اس کی شریعت نے اجازت کسی دور کے اندر نہیں دی، بلکہ یہاں تک فرما دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہود و نصارہ کو آپس میں دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ آج دیکھیں کہ دو بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ہم تسلیم کریں ان کو نہ کریں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دو بڑی ریاستیں ہیں، ایک یہودیوں کی ایک نصرانیوں کی، اور دونوں بڑی ریاستیں اس وقت پر ملک پوری دنیا کے اندر قابض ہیں۔ ان کا آپس میں شدید سیاسی اختلاف ہے۔ اس شدید اختلاف کے باوجود آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دی کہ بعضهم اولیاء بعض۔ یہ حقیقتاً تمہیں اگر بظاہر نظر بھی آئے کہ یہ آپس میں دشمن ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ ہمیشہ سے دوست ہیں۔ آج یہ بات دنیا دیکھ رہی ہے کہ واقعتاً یہودی اور نصرانی آپس میں دوست ہیں۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا کہ یہود کو مدینہ منورہ سے نکال دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ان کو خیبر سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ خیبر تک کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکالا۔ آج کے دانشور یہ بات کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ تو ہمیں مراسم رکھنے چاہیے کیونکہ اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر یہودیوں کے ساتھ مراسم بڑھائے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم واضح طور پہ یہ بات کئی جگہوں پہ کہہ رہا ہے، اور آخر میں اس بات کا حکم سورہ حشر میں نازل فرما دیا کہ ان کو یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دو۔ جس قوم کو یہاں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ دوستی کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت یہودی خیبر تک کی زمین کے اوپر دوبارہ قابض ہو جائیں گے۔ مکہ یا مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ یہ جتنی زمینیں اس سب کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اور آج کی جو خبریں ہیں وہ آج یہی سناتی ہیں کہ اکثر حصہ جو ہے وہ یہودی اس پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن کریم کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے لرأیتہ، تو اے مخاطب تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے، اس قرآن کریم کے بوجھ کی وجہ سے وہ پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے پگھل جاتا۔ تو یہ قرآن کریم کا بوجھ ایک پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا، اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کئی مرتبہ وحی نازل ہوتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود کے اندر ہوتا تھا، اس وقت پہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ ایک پہاڑ میری جو ہے وہ گود کے اندر آ گیا ہے، اتنا زیادہ وزن ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تھے۔ اب عرب کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اور ایک اونٹنی کے اوپر تو بے تحاشا وزن کو لادا جا سکتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہونے لگی وہ اونٹنی کھڑی تھی، وہ وزن کو برداشت نہ کر سکی، اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس وحی کا بہت بڑا بوجھ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے اوپر ایک احسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم رکھنے والی بھی ہے اور دیکھنے والی ذات ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑی مہربان اور بڑی رحیم ذات ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ نے اپنے مختلف نام صفاتی ناموں کو یہاں ذکر فرمایا، اب ایک ایک کی تفصیل کی جائے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے اس چیز کے ساتھ جس میں یہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے مختلف نام ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ذات ہے۔ اگلی سورت سورہ ممتحنہ، اس کے اندر اللہ رب العزت ابتدا میں فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں جو میرے اور تمہارے دونوں کے دشمن ہوں ان کو اپنا دوست نہ بنانا، اسی پرانی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ فرما دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقین جانو تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا چاہو تو وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ کو، سیرت کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر لازم ہے بلکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں، یبایعنک، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کریں گی۔ یعنی عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ لڑکی ہوئی ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ زرگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اس بات پر بیعت لی کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ آج کے زمانے میں یہ قتل اس طرح سے نہیں ہوتا تو اس کی مختلف صورتیں آ گئی ہیں، ایسے انجیکشنز دے دیے جاتے ہیں، ایسی دوائیاں دے دی جاتی ہیں کہ حمل پیٹ کے اندر سے ہی ساقط ہو جائے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ آپ ان مومن عورتوں سے اس بارے میں بیعت لیجئے کہ تم یہ کام نہیں کرو گی۔ ولا یسرقنا،
ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ. اس کے علاوہ اگلی 5ویں بات یہ کہ تم کسی پر بہتان بھی نہیں باندھو گی. ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے کاموں میں اللہ رب العزت کی معصیت نہیں کرو گی، نافرمانی نہیں کرو گی. ان 6 باتوں پر فبایعہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت فرما لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کو طلب کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بڑی معاف کرنے والی، بڑی مہربان ہے. مفسرین نے، علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو اس بیعت کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ملتا ہے. دوسری بات کہ اس بیعت کا ایک فائدہ اسی صورت کے اندر، اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے تو جیسے اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب مومن عورتیں آپ سے بیعت ہوں تو وہ بھی اپنے لیے استغفار کریں گی، آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے. تو اسی طرح سے جب کوئی شخص کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کلمات پڑھتا ہے توبہ کے، تو وہ اللہ والے بھی اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. یعنی وہ انسان خود بھی اپنے گناہوں پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ والے بھی اس کے لیے گناہوں سے توبہ پر دعا فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی طلب دعا کر رہے ہوتے ہیں. جب دونوں مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم. جب یہ دونوں مل کر دعا کریں گے تو اللہ کی ذات بڑی بخشنے والی، بڑی مہربان ہے. تو قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے کہ جو کوئی شخص بیعت کے کلمات اللہ والے کے ساتھ مل کر پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے پچھلے تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دیں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں توبہ کرے گا، اللہ کی مرضی ہے، قبول کرنا چاہیں تو کریں، نہ قبول کرنا چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے گا، اللہ رب العزت کا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے یہ انسان کو ہیرے کی طرح تراش کے رکھ دیتی ہے. اس صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اور یہ صحبت یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جس کسی سے دین کی خدمت کا کوئی اعلیٰ کام لیا، قبولیت دین کے اندر مقبول صورت کا کوئی کام اللہ نے جس کسی سے لیا، اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے حوالے کیا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر نعمان کی زندگی کے اندر یہ 2 سال نہ ہوتے جو اپنے شیخ حماد کی صحبت میں گزارے تو نعمان تو ہلاک ہو گیا تھا. جتنے بڑے اللہ والے دنیا کے اندر گزرے ہیں، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، چاہے وہ پچھلے زمانے میں ہوں چاہے وہ اس زمانے کے اندر ہوں، ان تمام کے تمام نے اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا اور ان سے مزاج شریعت کو سمجھایا. تو جب اتنے بڑے بڑے اللہ والے کسی بزرگ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اس کو کئی مرتبہ نقل فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے اندر تو لوگ بیعت ہوتے تھے اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے، آج کے زمانے میں بیعت کی جاتی ہے اس لیے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. اس ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا ذکر فرمایا، اور اس میں بات فرمائی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل. کہا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ انی رسول اللہ علیکم، میں بے شک اللہ کی طرف سے تمہارا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات میں سے، ومبشرا برسولی، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں اس رسول کی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام احمد تھا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، اپنے حواریین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو یہاں ذکر کر کر نصرانیوں کو یہ بات بتائی کہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، تو تمہیں تو چاہیے کہ اگر تم واقعی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے.
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے، کیا میں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دینا، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین تجارت ہے جو تم دنیا کے اندر کرو گے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح اور تحمید فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بتایا۔ اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کو اٹھایا ثم لم يحملوها، پھر تورات کو نہیں اٹھایا، تورات کو اٹھایا پھر تورات کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر بوجھ لادا گیا ہو۔ کیا معنی کہ پہلے تورات کو اٹھایا پھر نہیں اٹھایا؟ علماء نے لکھا معنی اس کا یہ ہے کہ تورات کو پڑھا اور تورات کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جس شخص پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی اس نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گدھا ہے جس کے اوپر بوجھ لادا گیا ہے۔ یعنی گدھے کے اوپر اگر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیں تو وہ عالم تو نہیں کہلاتا، وہ دین کا علم حاصل کرنے والا نہیں کہلاتا۔ اگر ایمان والے بھی اللہ رب العزت کا پیغام سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کی مثال قرآن کہتا ہے کہ گدھے کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اپنے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا جو ہم جمعے کے اندر اکثر سنتے ہیں خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں منادی یعنی مؤذن جمعے کی طرف بلائے یعنی اذان دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہم اپنی دکانوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الا یہ کہ جب تک دوسری اذان خطبے کی شروع نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس منادی اعلان کر دے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جب تمہیں اس طرف پکار لے تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنی تمام تجارت کو چھوڑ دو اور اللہ رب العزت کی بلاوے کی طرف آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت پہ دکان کھولنے سے میری بکری ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت پر مسجد کے اندر آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اس وقت پر اپنے رزق کو تلاش کرو۔ تو نماز سے پہلے اپنی دکان کو بند کر دو اور نماز کے بعد دکان کو کھول لو۔ ہمارا حال الٹا ہے، ہم جب نماز جب تک کھڑی نہیں ہوتی، جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا نماز کے لیے، دکان کو بند نہیں کرتے، اور نماز کے فوراً بعد اپنی دکانوں کو بند رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت پر نماز جب اذان ہو جائے تو اپنی دکانوں کو بند کر دو اور نماز کے بعد اپنی دکانوں کو کھول لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب اللہ بہترین رزق دینے والا ہے معنی یہ ہے کہ اس وقت پہ اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ سورۃ المنافقین میں اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، ان کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آئیں اور قالو، یہ کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہیں گے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آ کر اس بات کی گواہی دیں گے، یہ بات کہیں گے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، ہاں یہ بات تو اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو منافقین اپنی زبان سے بول رہے ہیں یہ سارا کا سارا جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل کے اندر یہ بات نہیں ہے۔
آگے اللہ رب العزت منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں. منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مکر و فریب کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. تیسری نشانی کہ وہ ریاکار ہوتا ہے, دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے. ہم ذرا غور کریں, جتنی صفات بتائی جا رہی ہیں, اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہم اس پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ اس گندی صفات کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے. پہلی صفت بتائی کہ جھوٹ بولنا, دوسری صفت مکر و فریب کرنا, تیسری صفت ریاکار ہونا, اور چوتھی صفت کہ نہایت فصیح و بلیغ انداز میں بات کرنا. یعنی جب بات کرے گا تو بڑی چرب زبانی کے ساتھ بات کرے گا, الفاظ کو بنا بنا کر پیش کرے گا. اور حال یہ ہوگا کہ الفاظ کو تو اتنا بنا سنوار کر پیش کرے گا مگر اندر سے انتہائی بزدل ہوگا. اور جب ان کے سامنے جہاد کی بات کہی جائے گی تو یہ اونچی آواز سے یہ کہیں گے کہ کہیں ہماری موت تو نہیں آ گئی. اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان منافقین کے بارے میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. ان منافقین نے یہ بات کہی تھی مسلمانوں کے بارے میں, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے, تفصیلی قصہ ہے, تو انہوں نے اس وقت پہ کہا لئن رجعنا الی المدینہ, ہم اگر مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے, لیخرجن الاعز منها الاذل, ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان مسلمانوں کو ذلیل کر کے یہاں سے باہر نکال دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, حقیقی عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, یہ منافقین جو ہیں یہ اس بات کو نہیں جانتے. اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اپنی مال اور اپنی اولاد کے اندر پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال دینا. یعنی انسان کئی مرتبہ اپنی اولاد کی محبت کے اندر, اپنے مال کی محبت کے اندر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری یاد سے اپنی مال اور اپنی اولاد کی محبت میں غافل ہو گئے تو یہ غافل ہونا تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دے گا. اور آگے حکم فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ, جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر دوبارہ سے فرمایا. سورہ طلاق کے اندر طلاق کے احکامات کو نازل فرمایا. سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا کے اندر تنبیہ فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے اوپر شہد کو کھانا حرام فرما دیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کر لیا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشمندی کو چاہتے ہیں, ان کی رضامندی کو چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ تو بہت معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. مفسرین نے لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک کے اوپر اللہ رب العزت کی خشیت اتنی تھی, جہاں کہیں اللہ نے لما کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, فوراً ہی اللہ رب العزت کو یا تو آیت سے پہلے یا آیت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی کا اعلان کرنا پڑا. کہ اگر یہ اعلان نہ ہوتا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی خشیت اتنی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کے اوپر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیما تحرموا, آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا, فوراً فرما دیا واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف فرمائے, لما اذنت لہم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. تو جہاں کہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی, فوراً معافی کا اعلان فرما دیا. آگے سورہ عبس کے اندر بھی جیسے ہی فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, فوراً فرما دیا کلا انہا تذکرہ, یہ تو آپ کو ایک نصیحت ہے, یہ تنبیہ نہیں ہے, یہ کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کے اوپر, بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے جو ہم آپ کو کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی خشیت تھی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کے اوپر ایسے فرشتے موجود ہیں ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنے سخت ہیں، وہ سخت بھی ہیں اور بہت زیادہ شدید ہیں، یعنی مزاج کے اعتبار سے بھی سخت ہیں اور دیکھنے کے اندر بھی سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دے دیا جہاں ان کو کھڑا کر دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، ان کو حکم جس بات کا دے دیا وہی کریں گے. یعنی لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا ان کے اوپر حکم ہے تو وہ جہنم میں ہی ڈالیں گے پکڑ کے. تو لہٰذا آپ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایک ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس باغات کے اندر نہ تو نبی کو نہ ایمان والوں کو کسی قسم کی کوئی رسوائی ہوگی. نورهم يسعى بين أيديهم، ایسے باغات ہوں گے جس کے اندر ایمان والوں کا نور ان سے آگے چل رہا ہوگا. یقولون، وہ یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل فرما دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے. مفسرین نے لکھا کہ جب جنت میں داخل ہو گئے اب نور کو مکمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ معنی یہ ہے کہ اے اللہ اب آپ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما دیجئے. اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو دیدار نصیب فرمائیں گے کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات کی تمنا اور شوق رکھتا ہوگا. آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں. واغلظ علیہم، ان کے اوپر سخت رہیں. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کو رکھ دیا جو بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر اپنی قدرت کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور بادشاہت پوری دنیا کے اندر ہے. اس سورت کے بے تحاشا فضائل احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ملک وہ سورت ہے کہ جس کی 30 آیات اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کریں گی. ایک اور حدیث مبارکہ میں اور ہمارے مشائخ کا معمول بھی رہا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے، یعنی نماز عشاء کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جب کبھی بھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کے حوائجات کو، اس کی مسائل کو حل فرمائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم. اب نون کسے کہتے ہیں؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات ابتدا میں کر چکے ہیں. مختصر خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور قلم کی قسم کھا کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے رب کی طرف سے نعمتوں کے اندر ہیں، آپ کوئی مجنون نہیں ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں ہم قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن کو پڑھا ہے. فرمایا کہ جو قرآن کریم ہے بعینی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. اللہ رب العزت اسی کی صراحت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق تو نہایت عالی ہیں. پھر آگے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت آخرت کا بیان فرماتے ہیں. سورہ حاقہ اور سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا ذکر فرمایا کہ ہم قیامت کو کس طرح سے نازل فرمائیں گے. سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سمود اور قوم عاد کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے ہلاک فرمایا. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. یہ دونوں قومیں جو تھیں یہ بہت زیادہ طاقتور قومیں تھیں. کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ان کا حال ان کا یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. پہاڑوں کو ہاتھ سے تراشنا آسان کام نہیں ہے، تو پہاڑوں کو ہاتھ سے تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے. اتنی طاقتور قوم تھی، اور اتنی طاقتور تھی کہ اگر کسی درخت کو پکڑ لیتے تھے تو اس کو اکھاڑ دیا کرتے تھے. اب درخت کو اکھاڑنا ہم پوری مشینری کے ساتھ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ درخت کو ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے. اتنی طاقت ان کے اندر تھی. اتنی طاقت کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے تو آئے ہمارے مقابلے میں. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پروردگار تو خود ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی ہوا بھیجی ان کے اوپر کہ ہوا کے اندر اڑنے لگے، اور اڑتے اڑتے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. ان کی کھوپڑیاں ایک دوسرے سے لگتی رہیں، اور لگ لگ کے ان کی کھوپڑیاں پاش پاش ہو گئیں، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو زمین پر پٹخ دیا. اور اس کے بعد فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم میں سے اب کوئی باقی ہے تو آئے میرے مقابلے کے اوپر. اللہ رب العزت سے کے سامنے جس کسی نے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے تکبر کا انجام دنیا کے اندر اس کو دکھایا. یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت دے کر دکھاتے ہیں. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی دردمندی کے ساتھ بلایا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی. ایک دن دے کر 2 دن دے کر خاموش نہیں ہو گئے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چند دن کسی کو بلاتے ہیں دین کی طرف، اب 2 دن بول دیا، تیسرے دن بول دیا، چوتھے دن اس کو نماز کی طرف بلا لیا، 5ویں دن ہم کہتے ہیں تیرے دل پر تو مہر لگ گئی ہے. اس کو تو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور نوح علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اس قوم کو جو قوم کہہ رہی ہے کہ تم گمراہ ہو، تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف قسم کے آدمی ہو، اس قوم کو 950 سال تک نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، اور ان کو ایک ہی بات کرتے رہے، یا قوم لیس بی صفاۃ، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہاری فائدے کی بات کر رہا ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا، جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے بھی تم سے نہیں مانگ رہا. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال بلایا دین کی طرف، مگر 950 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کے ہر وقت مر دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری دعوت کے اوپر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اپنے فرار کے اندر زیادتی کرتے گئے، یعنی اس بات سے فرار اختیار کرتے. آگے اللہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے اللہ میں نے ان سے یہ بات کہی، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلا فائدہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشوں کو نازل فرما دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی عطا فرمائیں گے اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائیں گے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اس بات سے کیوں پھرتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے استغفار کے 6 فضائل اس اپنی قوم کو بتائے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتانی تھی، اللہ رب العزت نے ان فضائل کو اس صورت کے اندر نازل فرما دیا. ہم اگر غور کریں تو ہمارے جتنے مسائل دنیا کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ان 6 مسائل کے گرد ہی گھومتے ہیں. یا تو وہ ہماری روزی کا مسئلہ ہوگا، یا تو ہماری اولاد کا مسئلہ ہوگا، یا تو ہماری صحت کا مسئلہ ہوگا، یا ہمارے لیے گھر بار کا کاروبار کا مسئلہ ہوگا. یہ تمام کے تمام مسائل انہی 6 چیزوں کے اندر گھومتے ہیں، ہمارے جتنے بھی مسائل ہوں. اور ان مسائل کا حل اللہ رب العزت کے نبی بتا رہے ہیں کہ حل یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کرو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے فضائل میں سے یہ فضیلتیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بارشیں نہیں ہو رہی دعا فرما دیں، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضرت دعا کریں کاروبار نہیں چل رہا، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک مرید ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ آج آپ کو کون سا ٹوٹکا ساتھ لگ گیا ہے، جو شخص آتا ہے جو بات کرتا ہے آپ اس کا جواب یہی دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے پیٹ سے بات نہیں کر رہا، یہ بات تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ انہی آیات کو تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ استغفار کے سارے فضائل ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے آخر میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو ذکر فرمایا۔ وتر کے اندر بھی آخری رکعت کے اندر اس دعا کو پڑھا گیا تھا۔ فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیجئے جو میرے گھر میں داخل ہوا، اور تمام ایمان والوں کی اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی۔ یہ دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اس کے اندر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پرچی دی گئی ہے، عمومی طور پہ اس مجلس کے اندر سوال جوابات کی مجلس نہیں ہوتی ہے اور مسائل کے اوپر بھی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، لیکن ان دونوں مسائل کا تعلق چونکہ عام طور پہ اسی مسجد کے نمازیوں کے ہی ساتھ ہے تو لہٰذا اس بارے میں چھوٹی سی بات سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نمازی، خاص طور پہ آج کل جو معتکفین بھی الحمدللہ موجود ہیں، تو اذان کے ہوتے کے ساتھ ہی مسجد کی صفیں بھر جاتی ہیں۔ اب نماز تک کا جو ٹائم ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت پر تلاوت کریں۔ اب تلاوت کے لیے جب قرآن کریم لے کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی پیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب نماز کے انتظار میں صفوں کے اندر بیٹھے ہوں اس وقت پر اگر قرآن کریم کی پیٹ ہو جائے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی اعتبار سے کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ نماز کے بعد بھی اگر اسی طرح صفوں میں بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، نوجوان نیچے بیٹھے ہیں، ایسی صورت کے اندر بھی اگر قرآن کریم نیچے ہو اور بزرگ اوپر بیٹھے ہوں تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہ رہا ہو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کے ٹیک لگانے سے میری قرآن کریم کی پیٹ ہوگی تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تو اس کے آداب کچھ اور ہیں، اس کے معاملات کچھ اور ہیں، اس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ جب صفوں کے اندر نہیں بیٹھے ویسے ہی پیچھے کہیں بیٹھے ہیں تو اس وقت کے مسائل کچھ اور ہیں۔ اس وقت پر پہ قرآن کریم کی پیٹ نہ ہو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس سلسلے کے اندر بات کرنا ویسے تو مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں کئی مرتبہ پرچی بھی دی جا چکی ہے، حضرت مفتی صاحب نے بھی اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اور اس سلسلے میں چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس مسجد کا ماحول خراب ہو لہذا تھوڑی سی بات اس بارے میں کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تمام ائمہ جو اس وقت پر دنیا میں گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ائمہ گزرے یا ان کے علاوہ امام بخاری، امام مسلم یا دیگر محدثین جو گزرے ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک متفقہ طور پر نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ بعض حضرات نے 8 رکعت کا قول اختیار کیا۔ اختلاف کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا کہ رمضان المبارک میں تراویح کے متعلق 5 مسائل ہیں، 5 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے
کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت کہ پہلی سنت کہ نماز تراویح کا رمضان المبارک میں پڑھنا، دوسری سنت جماعت کے ساتھ پڑھنا، تیسری سنت قرآن کریم کا مکمل کرنا، اور چوتھی سنت پورے 30 دن پڑھنا۔ یہ 4 سنتیں ایسی ہیں جس پر تمام لوگ متفق ہیں، چاہے 8 رکعت پڑھنے والے ہوں چاہے 20 رکعت پڑھنے والے ہوں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم 20 رکعت قرآن کریم پورا پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیے۔ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں۔ مسئلہ صرف رہ جاتا ہے کہ 20 ہیں کہ 8 ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 20 رکعت ہوں یا 8 رکعت ہوں، ہم بات کرتے ہیں پچھلی 4 سنتوں کے اوپر۔ یہ سنتیں کس سے ثابت ہیں؟ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چاروں سنتیں جس کا بھی ذکر کیا جو متفق ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ چاروں کی چاروں سنتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع صحابہ ہمارے نزدیک حجت ہے۔ تو تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کا تراویح کا پڑھنا رمضان المبارک میں، پورے 30 دن پڑھنا، قرآن کریم کا اس کے اندر ختم کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چاروں کے چاروں مسائل تمام ائمہ کے نزدیک، تمام افراد کے نزدیک، چاہے وہ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں 20 رکعت پڑھنے والے ہوں، ان کے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ تو بھائی جب یہ چاروں مسائل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ 5ویں چیز کہ 20 رکعت کا پڑھنا یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔